گاؤں والوں نے مولوی صاحب کو رہنے کے لیے گھر دیا تاکہ وہ وہاں بچوں کو قرآن اور نماز پڑھائیں، لیکن وہ اکثر انہیں ذلیل کرتے رہتے کہ اگر ہمارے مطابق نہ چلے تو تمہیں نکال دیں گے۔ تو محلے کے چودھری نے انہیں جگہ دی اور کہا کہ اس پر اپنا گھر بنا لینا تاکہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تو مولوی فتح داد نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے وہاں پر گھر بنانا شروع کر دیا۔ جب گھر بن گیا تو چودھری صاحب فوت ہو گئے تو گاؤں والوں کا مولوی صاحب سے اختلاف ہو گیا۔ تو چودھری کے بیٹے نے کہا کہ یہ جگہ میری ہے اور مکان خالی کرو۔ جب انہوں نے خالی نہ کیا تو لوگوں نے گھر کو گرا دیا اور مولوی صاحب کو نکال دیا، اور جب اگلی صبح وہ نماز پڑھنے مسجد گئے ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے اور پڑوس سے ابھی تک اونچی اونچی آواز میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مولوی فتح داد اپنی اکلوتی چارپائی پر کروٹیں بدل بدل کر عاجز آ چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی اونچی آواز میں گانا سننا ویسے ہی اسے پسند نہ تھا، اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، اور باہر کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ صرف شادی کی خوشی میں پڑوسیوں نے اونچا اونچا میوزک بجا رکھا ہے، مگر باہر تو تماشا ہی کوئی اور چل رہا تھا۔ گاؤں کے سارے مرد باہر لگے شامیانے کے نیچے اکٹھے تھے، ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں پکڑے وہ سب ایک دوسرے کے اوپر شراب گراتے اور کبھی پینے لگ جاتے۔ ساتھ ہی ساتھ اونچی اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے۔ مولوی فتح داد کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، مگر ابھی انہوں نے سب کچھ نہ دیکھا تھا۔ اچانک ہی انہیں لمبے بالوں کی ایک جھلک شامیانے کے اندر نظر آئی تو ان کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کیا یہاں کے مردوں نے عورتیں بھی شامیانے کے اندر بٹھا رکھی ہیں؟ اس سوال نے انہیں بری طرح پریشان کر ڈالا۔ وہ لپک کر آگے آئے۔ شامیانے کے اندر عورتیں تو نہیں، مگر خواجہ سرا موجود تھے جو بیہودہ گانوں کے اوپر ڈانس کر رہے تھے، اور گاؤں کے وہ لوگ جو سارا دن غربت کا رونا روتے رہتے تھے اس وقت جیبوں سے پیسے نکال نکال کر ان خواجہ سروں کے اوپر نچھاور کر رہے تھے۔ بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں شادی کے موقع پر یہ سب کچھ کرنا بے شرمی ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ مولوی فتح داد نے گرج کر کہا تو شامیانے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کسی نے آگے بڑھ کر گانوں کو بھی بند کر دیا۔ مولوی صاحب آپ آرام سے جا کر اندر سو جائیں، یہ ہمارا شغل میلہ ہے، ہم لوگ اسی طرح شادی کیا کرتے ہیں۔ آپ کا کام مسجد میں نماز پڑھانا اور قرآن پڑھانا ہے۔ جب بچے آئیں تو ان کو سپارہ پڑھا دینا، بس اس سے زیادہ ہمارے معاملے میں نہ بولو۔ یہ گاؤں کا ایک اوباش نوجوان بول رہا تھا۔ مولوی فتح داد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسلام صرف نماز اور قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تم لوگوں نے جو بے حیائی مچائی رکھی ہے، میرا تو اپنے گھر میں سونا بھی محال ہو رہا ہے۔ شادی ہی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ مولوی فتح داد مزید بھی کچھ کہتا، لیکن گاؤں والوں کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ انہیں شدید برا لگ رہا ہے۔ ارے مولوی صاحب ہٹو یہاں سے، جاؤ، اگر آپ کو ہمارے طور طریقے پسند نہیں ہے تو اس گاؤں سے کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے معاملوں میں ٹانگ نہ اڑانا، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شراب کے نشے میں دھت لوگ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ مولوی فتح داد نے ان کے رونق میلے میں ٹانگ جو اڑائی تھی۔ مولوی فتح داد اس رویے پر ہکا بکا رہ گئے، لیکن لوگوں نے انہیں دھکے دے کر شامیانے سے باہر نکال دیا تھا۔ گانے ایک دفعہ پھر زور و شور سے بجنے لگے تھے۔ مولوی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں چلے آئے۔ گھر کے ساتھ ہی تو مسجد تھی۔ ان کے والدین تو تھے نہیں، مدرسے سے حال ہی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، تو اخبار میں ایک روز اس گاؤں کی خالی مسجد کا اشتہار چھپا جہاں کے لیے مولوی کی ضرورت تھی۔ مولوی فتح داد یہاں چلے آئے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں کے لوگوں کا نماز پڑھنا یہاں تک کہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ مولوی فتح داد نے گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی پرانی سی مسجد کو آباد کیا، خود اس مسجد کی صفائی کی، وہاں پر کئی سپارے لا کر رکھے اور اپنے خرچے سے ہی جائے نمازیں خرید کر لائے۔ اب اکثر گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے۔ تھوڑے بہت بچے بھی قرآن پاک سیکھنے کے لیے آنے لگے۔
رہائش کا مسئلہ تھا کیونکہ چھوٹی مسجد کی وجہ سے مولوی فتح داد اندر رہ نہیں سکتا تھا، تو مسجد کے ساتھ ہی ایک کمرے کے چھوٹے سے کوارٹر میں مولوی فتح داد کو رہنے کی جگہ دے دی گئی۔ مولوی فتح داد تو شاید سکون سے رہتا، لیکن آج رات گاؤں میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اسے بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ فجر کی اذانوں کے وقت گانوں کی آوازیں بند ہوئیں۔ وہ وضو کر کے باہر نکلا کہ شاید اب لوگ نماز پڑھیں، لیکن شراب کے نشے میں دھت لوگ شامیانے میں ہی ادھر ادھر لڑک کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ پوری رات جاگنے والوں کو فجر کی نماز پڑھنا انتہائی بوجھ لگ رہا تھا۔ مولوی فتح داد کو بہت افسوس ہوا۔ اس روز مسجد میں انہوں نے اکیلے ہی نماز ادا کی۔ رفتہ رفتہ مولوی فتح داد پر گاؤں والوں کے راز آشکار ہونے لگے۔ وہ سب کے سب انتہائی غلط کام کرتے تھے۔ جس کی دکان تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتا، جس کی فصل اگا کرتی وہ ہمیشہ خراب کھاد ڈال کر فصل کو مہنگے داموں بیچ لینے کی کرتا۔ سبھی ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے در پر نظر آتے تھے۔ شراب نوشی تو اتنی عام تھی کہ مولوی فتح داد حیران ہوتا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ اتنی زیادہ شراب کس طرح پی سکتے ہیں۔ انڈین فلموں کے ڈائیلاگ سارا دن بچوں کی زبانوں پر ہوتے اور اکا دکا بچے ہی قرآن پاک پڑھا کرتے۔ مولوی فتح داد کا دل گھبرانے لگا اس ماحول سے، لیکن اصل قیامت آنی تو ابھی باقی تھی۔ مولوی فتح داد رات کے وقت اپنے اسی چھوٹے سے کوارٹر میں سو رہا تھا، جہاں بجلی تو تھی نہیں، صرف ایک چھوٹی سی موم بتی جلا کر روشنی کرنی پڑتی تھی، اور اس وقت وہ بھی بجھ چکی تھی جب رات کی تاریکی میں کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ مولوی فتح داد گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے رات کے اس پہر؟ اس نے پوچھا، کیونکہ گھڑی میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولو مولوی صاحب، میں چودھری کا بیٹا شمشیر ہوں۔ باہر سے آواز آئی تو مولوی فتح داد نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر شمشیر کھڑا تھا، گاؤں کے چودھری کا بیٹا، بگڑا ہوا عیاش امیر زادہ، اور اس نے کسی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے سیاہ چادر میں خود کو اچھی طرح چھپا رکھا تھا اور بری طرح سے رو رہی تھی۔ خدا کے لیے چودھری صاحب مجھے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ عورت گڑ گڑا رہی تھی۔ شمشیر نے یکدم اس عورت کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ زیادہ باتیں نہ کر، ایسے نکاح نہیں ہوتا، ویسے نہیں ہوتا، مجھے ان ساری باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری نظر تجھ پر پڑ گئی ہے تو اب شمشیر جب تک تجھے حاصل نہیں کر لے گا سکون نہیں آئے گا۔ اے مولوی، چل اندر اور ہمارا نکاح پڑھا، شمشیر نے کہا۔ مولوی فتح داد جو دنگ ہوتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، یکدم بول اٹھا، کس کا نکاح پڑھاؤں بھائی؟ کون ہے یہ عورت؟ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بال بچوں والی ہے اور تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر۔ فتح داد کی بات پر شمشیر کو شدید غصہ آ گیا۔ زیادہ زبان نہ چلا، جیسا کہتا ہوں ویسا کر۔ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح پڑھا کیونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ کچھ روز بعد میں خود ہی سے طلاق دے دوں گا، چلی جائے اپنے شوہر اور بچوں کے پاس۔ شمشیر کا لہجہ لڑکھڑایا ہوا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے، جبکہ وہ عورت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مولوی فتح داد کی منت کرنے لگی، مولوی صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چودھری کا بیٹا ہے، اسی لیے میرا شوہر اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج رات میرا شوہر گھر نہیں تھا تو یہ مجھے وہاں سے اٹھا لایا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رو رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ مولوی فتح داد کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ تم لوگوں نے اسلام کو مذاق بنا رکھا ہے، اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا۔ یہ پہلے سے کسی اور کے نکاح میں ہے، اور ویسے بھی جب اس کی مرضی نہیں تو تمہیں اس پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، مولوی فتح داد نے کہا۔ لیکن شمشیر کا خون کھول اٹھا۔ مولوی تیری اتنی اوقات، تجھے یہاں پر نمازیں پڑھانے کے لیے بلایا ہے، تو ہمیں اچھے برے کی تمیز نہ سکھا۔ تو نے مجھے انکار کیا ہے، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ شمشیر مزید بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی۔ شمشیر کو شدید غصہ آ رہا تھا، وہ پلٹا اور چلا گیا۔ مولوی فتح داد پریشان ہوتے ہوئے اندر آ کر لیٹ گئے۔ یہ گاؤں والے تو ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر جاہل نکلے تھے۔ اگلی صبح مولوی فتح داد اپنی چھوٹی سی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کر واپس اپنے اسی کمرے میں آئے تو اچانک ہی شور ان کے کانوں میں پڑنے لگا۔ وہ ویسے ہی اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگے۔
سامنے گلی سے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب آ رہے تھے۔ مولوی فتح داد گھبرا گئے۔ وہ رہا مولوی، بڑے مزے سے اس کمرے پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اسے کہو اگر اس نے اس کمرے میں رہنا ہے تو یہاں کا کرایہ دے، ورنہ ادھر ہی مسجد میں پڑا رہے۔ ہم نے اسے مسجد میں نماز ادا کروانے کے پیسے دینے ہیں، یہاں کمرہ کس خوشی میں اس کو دیں۔ وہ سارے لوگ اونچی آواز میں یہی بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان سب کے آگے شمشیر تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مولوی فتح داد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ مسجد میں تو رہ نہیں سکتا تھا، وہاں نہ دروازے تھے نہ کھڑکیاں، ٹوٹی پھوٹی مسجد کے اندر باہر سے کوئی بھی جانور اندر گھس آتا تھا۔ ہر روز ہی مولوی فتح داد کو ایک دفعہ مسجد کی صفائی کرنی پڑتی، نہ وہاں پانی تھا اور نہ وہاں بجلی۔ ان سب کے باوجود مولوی فتح داد گزارا کر رہا تھا، مگر لوگ اس پر بھی خوش نہ تھے۔ وہ سب کے سب مولوی فتح داد کے گھر کے پاس جمع ہو گئے۔ اس کمرے کو خالی کرو مولوی فتح داد، ہم نے یہاں پر گاؤں کے نوجوان لڑکوں کی کمیٹی بنائی ہے جو مسائل پر بات کیا کریں گے۔ یہ ہمارا آفس ہوگا، اب تم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ شمشیر مزے سے کہہ رہا تھا، جبکہ مولوی فتح داد کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسے پتا تھا شمشیر یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، لیکن بھائی میرے پاس رہنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ میری نوکری اس مسجد کے اندر ہے، میں کسی دوسرے گاؤں یا محلے کے اندر رہائش کیسے اختیار کروں؟ وہاں سے آنے اور جانے میں بہت زیادہ روپیہ خرچ ہو جائے گا، اور میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں۔ روزانہ کا اتنا کرایہ میں کہاں سے ادا کروں گا؟ مولوی فتح داد نے کہا تو لوگ اونچی اونچی آواز میں بولنے لگے، چل مولوی زیادہ ہمارا دماغ نہ خراب کر، نہیں آنا تو نہ آ۔ کس نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو نمازیں سیکھنی ہے؟ نہ ہی ہمارے بچے اتنے فارغ ہیں کہ دن رات تیرے پاس بیٹھ کر الف بے کا رٹا لگاتے رہیں۔ ہمیں بڑے کام ہیں دنیا میں، تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور یہاں سے نکل جا۔ ایک شخص کے کہنے پر مولوی فتح داد کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ان لوگوں کو نہ تو دین سیکھنے کی کوئی خواہش تھی اور نہ ہی انہیں مولوی سے کوئی ہمدردی۔ شمشیر نے آگے بڑھ کر انہیں اس کمرے سے باہر نکال کھڑا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر گیا اور مولوی کے چند جوڑے اٹھا کر باہر لا کر ان کے ساتھ پھینک دیے۔ سفید بے داغ کپڑوں کے اوپر گلی کا کیچڑ اور مٹی لگ گئی۔ چل مولوی اب یہاں سے، اب دوبارہ اس کمرے کے اندر مت جانا۔ شمشیر نے آگے بڑھ کر کمرے کو تالا لگا دیا اور خود ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے جانے لگا۔ مولوی فتح داد نے جھک کر اپنے سارے کپڑے اٹھائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی بے عزتی کا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دین سکھانے والے کی اتنی تذلیل کون کرتا ہے؟ مگر ان گاؤں والوں کو تو اپنی آخرت یاد ہی نہ تھی۔ مولوی فتح داد خاموشی سے اپنی چھوٹی سی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہیں گاؤں کے چودھری نے اس مسجد میں رکھا تھا اور اب اسی سے اجازت لے کر مولوی فتح داد یہاں سے جا سکتا تھا۔ چودھری نیک آدمی تھا، وہ پابندی سے تو نہیں لیکن اکثر ہی مسجد میں نماز پڑھنے آ جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ مسجد کی جانب آتا دکھائی دیا۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اس نے مولوی فتح داد سے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گاؤں والوں نے مجھے اس چھوٹے سے کمرے سے نکال دیا ہے، میرے پاس رہائش کا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، بس اسی مسجد کی تھوڑی سی آمدنی ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں۔ مولوی فتح داد کی بات پر چودھری کو افسوس ہوا۔ مجھے پتا ہے یہ سب شمشیر نے کیا ہوگا، وہ تم سے خوش نہیں کیونکہ تم ان سب کو روک ٹوک کرتے رہتے ہو۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا بندوبست کر دیتا ہوں۔ گاؤں کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے میں میری ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں تم ایک کمرے کا مکان بنا کر رہ سکتے ہو، لیکن فی الحال میرے پاس تمہیں مکان بنا کر دینے کے پیسے نہیں۔ تم ایسا کرو، وہاں پر جھونپڑی بنا لو، وہاں سے روزانہ یہاں مسجد میں آنا بھی تمہارے لیے آسان ہوگا۔ چودھری کی بات پر مولوی فتح داد حیران رہ گیا۔ بیٹا جتنا برا تھا باپ اتنا ہی نیک۔ مولوی فتح داد نے جلدی سے نماز ادا کی اور اپنا سامان اٹھا کر چودھری کے ساتھ چل پڑا۔ چودھری نے اسے دوسرے قصبے کی وہ جگہ دکھائی جہاں واقعی ایک چھوٹا سا پلاٹ خالی تھا۔ مولوی فتح داد نے تنخواہ میں سے جمع کر کے کچھ پیسے علیحدہ سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اتنے پیسے تو نہ تھے کہ وہ اچانک ہی اس جگہ کے اوپر اپنا مکان تعمیر کر سکتا، لیکن بہرحال وہ شروع ضرور کر سکتا تھا۔ چودھری تو چلا گیا مگر مولوی فتح داد نے قصبے میں ادھر ادھر پھر کر لوگوں سے معلومات لینی شروع کر دی۔ اسے وہ جگہ اچھی لگی۔
मौलवी फ़तेह दाद ने कस्बे में ही फिर कर मिस्त्री, ठेकेदार और मजदूरों से मुलाकातें कीं। इन सब ने जो एक दाढ़ी वाले नेक मौलवी को परेशान देखा तो सभी मदद करने के लिए हाजिर हो गए। आप फिक्र ही मत करें मौलवी साहब, हम आपका काम कर देंगे। आप रफ्ता रफ्ता हमारे पैसे अदा कर दीजिएगा। मौलवी फ़तेह दाद को यकीन न आया, दुनिया में अगर बुरे लोग थे तो अच्छे लोग भी तो मौजूद थे। इनके मकान का काम शुरू हो गया। वो थोड़े थोड़े पैसे इन मजदूरों को देते रहते, कभी कर्ज पर ब्लॉक और सीमेंट वगैरह उठवा लेते। रफ्ता रफ्ता इनका घर बनता चला गया और वो रोज़ाना कस्बे से गांव जाते, वहाँ मस्जिद में नमाजें पढ़ाते और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते रहते। शाम में जब वापस आते तो मजदूरों के साथ अपने घर की तामीर में हिस्सा लेते रहते। जब रात हो जाती तो वहीं पास के एक होटल से खाना खा लेते और ब्लॉकों के ढेर के आस पास लेट कर सो जाते। जैसे तैसे करके वो दिन गुजर रहे थे कि जल्द इनका मकान तामीर हो जाएगा। गांव वाले अभी भी इन्हें परेशान करने से बाज न आते थे। हाँ, लेकिन अच्छे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते तो मौलवी फ़तेह दाद का हाल अहवाल ज़रूर पूछा करते थे। अब जिंदगी एक डगर पर चलने के लिए तैयार थी। मौलवी फ़तेह दाद मुतमईन थे, रकम तो सारी ख़त्म हो चुकी थी, बस चंद रुपए बाकी थे। मौलवी फ़तेह दाद को यकीन था कि अब जल्दी इनका मकान तामीर हो जाएगा, और जल्दी वो दिन आ भी गया। मौलवी फ़तेह दाद का मकान बनकर तैयार हो गया। रंगो रोगन तो अभी ना हुआ था, मगर मौलवी फ़तेह दाद के लिए एक छत ज़रूर तैयार हो गई थी। उस रोज़ वो बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी जेब से मोहल्ले से मिठाई खरीदी और मस्जिद की जानिब चल पड़े। आज कुरान पाक पढ़ने के लिए आने वाले सारे बच्चों को मिठाई खिलाऊंगा। मौलवी फ़तेह दाद ने पक्का अज़म किया, लेकिन ज्यों ही वो मस्जिद की दहलीज तक पहुंचे, वो यकदम सुन से रह गए, क्योंकि दरवाजे पर शमशेर खड़ा था और इसके साथ गांव के कई और अफराद भी खड़े थे। इन सब के चेहरे तारीक थे। क्या बात है, आप सब लोग इस तरह यहाँ क्यों जमा हैं? खैरियत तो है? इन सब ने पूछा तो शमशेर बोला, अब्बा जान का इंतकाल हो गया है। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दो, जनाजा लेकर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। जनाजा पढ़ा देना, इसने हुक्म दिया। मगर मौलवी फ़तेह दाद का दिल डूब गया। चौधरी जैसा नेक इंसान इस दुनिया से चला गया था। इस बात का इन्हें बेहद दुख था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में चौधरी की मौत की वजह से इन्हें क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। बड़े बुझे दिल के साथ उन्होंने चौधरी का नमाज जनाजा पढ़ाया। शाम तक चौधरी को दफन कर दिया गया तो पूरे गांव वाले दोबारा से अपनी रूटीन पर आने लगे। हर घर में ऊंची ऊंची आवाज में गाने बजने लगे। किसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मौलवी फ़तेह दाद को अफसोस होने लगा। उन्होंने अपना सामान समेटा। आज जल्दी इशा की नमाज पढ़ा कर घर चला जाऊंगा। आज पहली दफा वो अपनी छत के नीचे सोने वाले थे। ये ख्याल ही बड़ा खुशकुन था। मौलवी फ़तेह दाद ने मुतमईन होकर मस्जिद की दीवार से टेक लगाई। जल्दी अपने घर में रंगो रोगन भी करवा लूंगा और फिर जिनका रुपया उधार लिया है इन सब के पैसे चुका दूंगा। मौलवी फ़तेह दाद ने सोचा, लेकिन जिस वक्त वो रात में फारिग होकर अपने घर पहुंचे, वो बुरी तरह से चौंके, क्योंकि इनके इस छोटे से घर के दरवाजे पर कुछ अफराद खड़े थे। इनमें सबसे आगे शमशेर खड़ा था और बड़ी गहरी निगाहों से इस मकान का जायजा ले रहा था। वाह मौलवी, मेरे बाप की ज़मीन पर कब्जा करके अपने लिए महल भी खड़ा कर लिया है। लंबी सी दाढ़ी रखी हुई है तूने और लोगों का माल खाता है, शर्म नहीं आती? शमशेर ने हंसकर कहा तो मौलवी साकित रह गया। इसमें माल खाने की कौन सी बात है? ये ज़मीन तुम्हारे बाप ने मुझे खुद दी थी और इसकी इजाज़त से ही मैंने उसके ऊपर मकान बनवाना शुरू किया था। मौलवी ने कहा था। शमशेर ने इसकी बात काट दी। ए बस कर मौलवी, ज़्यादा मेरे सामने ज़बान मत चला। ये ज़मीन मेरे बाप की थी तो इसके ऊपर बना हुआ मकान भी मेरे बाप का ही होगा। खाली कर इस ज़मीन को, मुझे ये ज़मीन चाहिए, मैंने यहाँ अपनी दुकान बनानी है। शमशेर की बात पर मौलवी फ़तेह दाद हक्का बक्का रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसके ऊपर अपना घर बनवा चुका हूँ। मेरी सारी जमा पूंजी इस मकान को बनाने में खर्च हो गई है, बल्कि मैंने कई लोगों का कर्ज भी ले रखा है, लाखों का कर्ज भी सिर्फ इसलिए ताकि मेरा मकान बन जाए। अब मैं इसे तुम्हें कैसे दे दूं? मौलवी फ़तेह दाद की आंखों में आंसू आ गए, मगर शमशेर इनकी एक बात सुनने पर तैयार न था। इसके साथ आए हुए अफराद भी इसे शह दे रहे थे। नहीं, मैं ये ज़मीन खाली नहीं करूँगा, ये मकान मेरा है, तुम लोग यहाँ से जाओ। मौलवी फ़तेह दाद ने गुस्से से कहा तो शमशेर ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार लात इनके पेट में मारी।
میں نے بولا ہے نا کہ زیادہ زبان مت چلا، ابھی پولیس کو بلوا کر تجھے اندر کروا دوں گا۔ اس زمین کے کاغذات تو میرے پاس ہیں، ابا کو تو ویسے ہی نیکیاں کرنے کا شوق تھا، چل یہاں سے نکل، خبردار جو دوبارہ اس مکان کے آس پاس بھی نظر آیا۔ شمشیر نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ مولوی فتح داد زمین پر بڑا درد سے کرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ شمشیر اب پاس بڑے بڑے سے پتھر سے دروازے کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندر سے چیزوں کے توڑنے پھوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مولوی فتح داد کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرے گا تاکہ وہ شمشیر کو اس فیصلے پر روک سکیں۔ وہ الٹے قدموں گاؤں کی جانب بھاگا، مگر کئی لوگوں سے ملاقات کے باوجود کسی نے اسے مدد کا یقین نہ دلایا۔ سبھی شمشیر سے خوفزدہ تھے اور سب کو یہ لگتا تھا کہ مولوی فتح داد بلا وجہ ان کا سر کھا رہا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے۔ مولوی فتح داد پوری رات مختلف لوگوں کی منت سماجت کرتا رہا، مگر کوئی نہ مانا۔ صبح کے وقت مولوی فتح داد الٹے قدم واپس اپنے مکان کی جانب آیا، یہ سوچ کر کے کہ شمشیر کے ساتھ بات کرے گا، شمشیر کو اس بات پر راضی کروں گا کہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے اس زمین کے دے دوں گا۔ مولوی فتح داد نے سوچا، لیکن مکان کے سامنے پہنچتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کی ایک ایک روپیہ جوڑ کر بنائے ہوئے مکان کے سامنے ایک اینٹ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ راتوں رات کسی نے بلڈوزر پھیر کر پورے مکان کو زمین کے ساتھ ملا دیا تھا۔ وہاں صرف ریت بجری اور ٹوٹے ہوئے بلاکوں کا برادہ پڑا ہوا تھا۔ مولوی فتح داد کا دل بیٹھنے لگا، وہ اپنا سر پکڑے وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ میرا گھر کس نے توڑ دیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ لوگ اس کے آس پاس افسوس بھرے تاثرات لیے جمع ہو رہے تھے۔ ہمت کرو بھائی، ظالموں کا کچھ نہیں جاتا۔ لوگ اسے تسلی دے رہے تھے، مگر مولوی کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہا تھا۔ کل رات جب تم یہاں سے چلے گئے تو چودھری کے بیٹے نے بلڈوزر منگوا لیا اور راتوں رات میں ہی اس نے اس سارے گھر کو توڑ پھوڑ دیا۔ وہ سب لوگ کہکے لگا رہے تھے اور بہت خوش تھے کہ اب مولوی کو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی مولوی کو بتا رہا تھا، اور مولوی فتح داد کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ابھی تو اس نے لوگوں کا قرض بھی ادا نہ کیا تھا۔ اسے پتا تھا شمشیر نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ اس رات انہوں نے اس کی بات نہ مان کر اس سے دشمنی مول لی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک مولوی فتح داد وہاں بیٹھ کر روتے رہے اور پھر خاموشی سے اٹھ کر مسجد کی جانب چل پڑے۔ اس پورے دن گاؤں والوں کو شدت سے انتظار تھا کہ مولوی فتح داد روتا چلاتا مسجد میں واپس ضرور آئے گا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن انتظار کے باوجود مولوی فتح داد پورا دن گاؤں کی مسجد میں نہ آیا۔ اور تو کسی کو اذان دینا آتی نہ تھی، اس لیے اس پورے روز کسی نے نماز نہ ادا کی۔ پورے گاؤں میں یوں ویرانی اور وحشت پھیل گئی کہ گاؤں کی گلیوں سے بھی خوف آنے لگا۔ خود شمشیر بھی بے چین ہو کر بار بار مسجد کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ مولوی کے چہرے پر غم دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر شام کے وقت دور سے مولوی کا سائیکل آتا دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے مسجد کے سامنے اپنی سائیکل کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ مولوی نے اذان دی۔ جن لوگوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی تھی وہ بھی اپنے گھروں سے نکل آئے۔ وہ سب کے سب آج مولوی فتح داد کا اترا ہوا چہرہ دیکھنے آئے تھے، اسی لیے سب کے سب مسجد میں جانا چاہتے تھے۔ بھائی جلدی سے باہر آ جا، وہ مولوی آ گیا ہے، جا کے ذرا اس کا رونا پیٹنا سن کر آتے ہیں۔ شمشیر کے دوستوں نے آواز لگائی تو وہ اپنی شاندار حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب ان سب کا رخ مسجد کی جانب تھا۔ چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی مسجد کے اندر سناٹا تھا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ مولوی اکیلا اندر بیٹھا رو رہا ہوگا، لیکن سامنے مولوی فتح داد تو تھا، مگر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ پولیس کے بڑے اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سب کے سب مولوی فتح داد کے سامنے جھکے جا رہے تھے۔ آپ نے پہلے ہمیں بتانا تھا مولوی صاحب کہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ ہمیں تو حیرت ہے کہ اس گاؤں کے معمولی لوگوں میں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ وہ آپ جیسے نیک انسان کے ساتھ ظلم کر سکیں۔ چودھری صاحب نے اپنی زندگی میں ہی مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر مجھ تک بعد میں پہنچی، اسی لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، لیکن آپ فکر مت کریں، اب میں آ گیا ہوں تو کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اعلیٰ افسر کی آواز تھی جو مولوی فتح داد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر پولیس کی وردی اور کاندھے کے پھول بتا رہے تھے کہ وہ شہر کا سب سے اعلیٰ افسر ہے۔
شمشیر سمیت گاؤں کے تمام افراد ہکا بکا رہ گئے۔ اعلیٰ افسر نے پلٹ کر شمشیر کو دیکھا اور لپک کر اس کے پاس آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی پولیس والے بھی آگے بڑھ کر آئے تھے۔ شمشیر، تم اخلاقی طور پر اتنے گر گئے ہو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم چودھری صاحب جیسے انسان کے بیٹے ہو، لیکن کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ جس مکان کو تم نے بلڈوزر پھیر کر تڑوایا ہے، وہ مکان چودھری نے اپنی زندگی میں ہی اس مولوی کے نام کر دیا تھا۔ نہ صرف وہ مکان بلکہ یہ مسجد بھی۔ انہوں نے اپنی شہر والی 3 دکانیں بھی اس مولوی کے نام کر دی تھیں، کیونکہ وہ اسے اپنا بیٹا ماننے لگ گئے تھے۔ تم جیسے بدکار انسان اور برے بیٹے کے بعد انہیں اس مولوی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اب تم نے اس کا جو نقصان کیا ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جیب سے اسے رقم ادا کرو، ورنہ تھانے میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پولیس افسر کی بات شمشیر پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا اور بدتمیزی کرنے لگا، لیکن پولیس والا اپنی پوری تیاری سے آیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد شمشیر کو احساس ہوا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں جس کے ساتھ وہ زبان درازی کر رہا ہے، بلکہ وہ لمحوں میں ہی ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال سکتا ہے۔ تو شمشیر کا رنگ اڑ گیا۔ مولوی فتح داد خاموش کھڑا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ غیب سے اس کی مدد کس نے بھیجی ہے۔ شمشیر نے خوب آئیں بائیں شائیں کیں، اپنی طاقت کا روب ڈالنے کی کوشش کی، مگر سامنے والا اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ تنگ آ کر اس نے جیب سے ساری رقم نکال کر مولوی فتح داد کے ہاتھ پر رکھ دی، مگر پولیس والے نے صرف اسی پر بس نہیں کیا تھا، کسی دوسرے کا مکان توڑنے کے جرم میں اس نے شمشیر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ شمشیر خوب چلایا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ گاؤں والے حیران تھے، مگر مولوی فتح داد مسکرا رہا تھا۔ اللہ نے اس کی مدد کر دی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنے مکان پر تعمیر شروع کی اور جلدی مکان بن کر تیار ہو گیا۔ وہ یوں ہی مسجد میں اذان دیتا رہا اور بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا۔ جلدی گاؤں کے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے مولوی فتح داد کے ساتھ کیا تھا وہ سب غلط تھا۔ شمشیر اپنی سزا بھگت کر آیا تو تب تک مولوی فتح داد کے قدم مضبوط ہو چکے تھے، مگر اب شمشیر توبہ کر چکا تھا کہ اسے مولوی فتح داد سے ٹکر نہیں لینی۔